عزیزان گرامی وقار، اور ذرا سمجھیے اس رشتے کو، نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے اور بھی امتوں کو دنیا میں بھیجا، مگر میرے عزیزوں جب انہوں نے گناہ کیے، جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کر دیا، کبھی کہیں پتھروں کی بارش ہو گئی، کبھی طوفان آ گیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں پر عذاب نازل کیا، اور آج بھی علماء بار بار بتاتے لوگوں گناہوں سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، کیونکہ یاد رکھنا دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے، بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی، ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، دولت کے لیے ناشاد ہوئے، غفلت کے سبب برباد ہوئے، لوگوں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آئیے دل لگا کر سارا مجمع بارگاہ رسالت والے رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، مل کر جھوم کر دل لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس جلسے میں شرکت کرنے والوں مقدر کے دھنی ہو آپ لوگ، اللہ نے انتخاب کیا ہے، پروردگار نے چن کر بھیجا ہے۔ جب ایسی محفلیں ہوتی ہیں تو جو چھوٹے آتے ہیں نا، چھوٹے، وہ ان بڑوں سے بڑے ہو جاتے ہیں جو بڑے ایسی محفلوں میں نہیں آیا کرتے۔
اور جو بڑے آتے ہیں نا بڑے، اللہ ان کے بڑپن میں اور بزرگی میں وقار میں اضافے فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی محفل ہے۔ جب تک ذکر ہوتا رہے گا یہ جگہ وہ نہیں رہے گی جو آپ کے گاؤں کی کوئی میدان تھا، کوئی گراؤنڈ تھا، کوئی جگہ تھی، نہیں۔ اب اس جگہ کو جنتی باغات میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جنت میں جانے کی تمنا ہر شخص کو ہے۔ آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر مسلمان جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جیتے جی ہمیں جنت میں آنے کا موقع عطا فرما دیا۔ عزیزان گرامی وقار، محفل میں آئے ہو تو اس رات کو اپنی زندگی کی یادگار رات بنا لو۔ اس رات میں وہ سیکھ کر جاؤ جو ساری زندگی کام آئے۔ یہ جلسوں کی بنیاد ان مولویوں نے نہیں رکھی ہے۔ یہ جلسہ کرنا ان علماء کا کام نہیں، یہ فقط جو جوان یا بزرگ کمیٹی بنا لیتے ان کمیٹیوں کا کام نہیں۔ ان جلسوں کی بنیاد میرے نبی نے ڈالی ہے، اس لیے ڈالی ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے امت کو دین سکھایا جائے، امت کو قرآن سنایا جائے، امت کو مصطفیٰ کے پیغامات سنائے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ نے انسان بنایا ہمیں، یہ اس کا احسان۔ اللہ تعالی نے جو دیا انمول دیا۔ اب میری ایک بات آپ کو بہت غور سے سننی ہے۔ سید صاحب قبلہ حضور الحاج سید شباہت میاں صاحب کا بہترین خطاب آپ نے سنا ہے۔ ان کے خطاب کے بعد میں اب میں کچھ جسارت کر رہا ہوں تو مجھے بھی سوچنا پڑ رہا آپ کو سناؤں کیا۔ تو میرے دل نے چاہا کہ جہاں سے سید صاحب اپنی بات کو مکمل کر کے رخصت ہوئے ہیں میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کر دوں۔ آپ کو سید صاحب قبلہ کے آخر والے جملے یاد ہوں گے۔ ایک گنہگار رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا اللہ کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے بڑے ہو گئے؟ یہی اختتام تھا نا۔ اب غور سے سنو میری بات۔ اللہ نے جو دیا انمول دیا، اور سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اس کا کرم، سب سے بڑا اس رب کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ آپ کہیں کہیں بولتے بھی رہیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے حضور کا امتی بنا دیا۔ اللہ تعالی نے امتی بنایا حضور کا تو عزتیں بہت عطا کی۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج زرری عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا حبیب کے غلاموں تم بہترین ہو، بہترین ہو۔ کتنے بہترین؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم بہترین ہو۔ پھر جب امتیاز برکاتی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے تو شرم آتی ہے۔ یا اللہ یہ تو نے بھرم رکھ لیا کہ بہترین کہہ دیا، ورنہ میرے اندر تو کوئی کوالٹی ہے نہیں کہ مجھے بہترین کہا جائے۔ مگر ہاں مالک تیرے کرم پہ بھروسہ کرتا ہوں، اے رب ذوالجلال تیری عطاؤں پہ بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ تو نے قرآن میں فرما دیا۔ اب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، سنیے اور دل لگا کر سنیے۔ دیکھو یاد رہے، جب کسی شاعر کا اچھا کلام آپ سنتے ہو تو خوش ہوتے ہو، مچلتے ہو۔ ہمارے مبارک حسین مبارک صاحب نے بہت عمدہ کلام سنایا، یقیناً سب نے داد دی، آپ بھی خوش ہوئے، مسرور ہوئے۔ اور جب بات نبی کی ہو رہی ہو، نعت مصطفیٰ ہو رہی ہو، تو پھر یقیناً جھومنا چاہیے، مچلنا چاہیے۔ مگر میرا ایک جملہ یاد رکھنا، دنیا کے سارے شاعروں کے کلام اپنی جگہ، میرے اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ ہے، پروردگار کا کلام سب سے اعلیٰ ہے۔ اب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، دل لگا کے سارا مجمع ایک مرتبہ ذرا مجھے بتا دے کہ ہم آپ کو سننے کو تیار ہیں، ہم قرآن سننے کو تیار ہیں۔ مچل کے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال، ہم سب کا پالنہار پروردگار، قرآن مجید میں اللہ نے اعلان فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، یعنی جنہوں نے گناہ کر لیے، پروردگار ان بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے۔ یہ بات تو صحیح کہ تم نے گناہ کر لیے، مگر اب ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں واپس ہی نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، مانا تم سے جرم ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، تم نے گناہ کر لیے، شیطان نے بہکا دیا، نفس کے بہکاوے میں آ گئے، مگر اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ کرو، اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ یاد رہے اگر کسی کے گناہ اتنے ہو جائیں، اتنے ہو جائیں، اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک جتنی جگہ ہے ساری جگہ اگر کسی کے گناہوں سے بھر جائے، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اس کے گناہ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔
کہ ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. مگر عزیزان گرامی وقار، آج کی اس نوری کانفرنس میں آنے والوں، تاجدار مدینہ کے غلاموں، ذرا بات میری بہت توجہ سے سننا. اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو. یا اللہ یقیناً تیری رحمتیں بڑی، مالک رات دن تو کرم فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے. مگر مولا ذرا ہمیں سمجھ میں آ جائے تیری کس رحمت پہ ہم کو بھروسہ کرنا ہے. اے پروردگار تیری کس رحمت پہ بھروسہ کرنا ہے؟ تو یہ جواب ہمارے اسلاف نے دے دیا، صوفیہ نے دے دیا، مفسرین نے دے دیا. فرمایا پروردگار عالم خالق کائنات کی ساری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. تو پتہ لگا اے گنہگارو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا. حضور کے دامن سے وابستہ، آواز بڑھا دو کم کر دی، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا، کہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. وہ نبی، وہ مصطفیٰ جن کی شان اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اعلان کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قرآن نے اعلان کیا محبوب رحمت بن کے آئے ہیں ساری کائنات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا نام مصطفیٰ ہے. اب ذرا اپنا بھی کنیکشن دیکھ لو، اپنا بھی رشتہ دیکھ لو. سرور کائنات سے رشتہ کیا ہے؟ مدینے کے سلطان سے تعلق کیا ہے؟ امام الانبیاء سے وابستگی کیا ہے؟ اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے عزیزان گرامی وقار، اللہ نے فرمایا جب اللہ اپنی بات کرتا ہے، جب اللہ تعالی بندوں کو بتاتا ہے اے میرے بندو تمہارا میرا تعلق کیا، تو اللہ تعالی نے اعلان فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندو، تمہارا رب یعنی میں تمہارا پروردگار اللہ کہتا ہے اے بندو تمہارا رب تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. لیکن بات امام الانبیاء کی آتی ہے، بات تاجدار مدینہ کی آتی ہے. اب قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ تعالی نے فرمایا، قرآن کہتا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. زور سے بولو، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ. یہ پیچھے جو کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں میں بیٹھا ہوں، وہاں آپ بیٹھے ہیں کرسی والوں، کیا آپ مجھ سے دور ہیں یا قریب ہیں؟ بتائیے. دور تو نہیں ہے نا، قریب ہی ہیں. لیکن جب میں کرسی والوں کے آگے والوں کی بات کروں تو یہ زیادہ قریب ہیں. اولا کا معنی جب بیان فرمایا مفسرین نے تو فرمایا اولا کا ایک معنی ہے اقرب، ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے اقرب. سمجھیے مزہ آئے گا آپ کو یہ بات سننے میں. ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے اقرب. یہ لائن میں کرسی
کرسیوں پر بیٹھنے والے میرے قریب ہیں، لیکن جب کرسی کے آگے والے بندے کی بات ہوگی، آپ قریب ہیں، وہ اقرب کہلائے گا، لیکن پھر اس بندے کے آگے والے کی بات ہوگی تو وہ قریب ہوگا، اس کے آگے والا اقرب کہلائے گا۔ اور جب یہاں یہ آگے بیٹھے ہوئے بندے کی بات ہوگی تو پیچھے والے سب قریب تو ہیں مگر یہ اقرب کہلائے گا۔ اور بات اس سے بھی آگے ہوگی تو یہ میرے سامنے مائک ہے، یہ مائک اقرب کہلائے گا، یہ بندہ قریب کہلائے گا۔ بات اس کے بھی آگے ہوگی تو پھر یہ مائک کے آگے یہ میرا منہ ہے تو پھر میرا منہ، میری زبان، میرا چہرہ یہ قریب ہو، یہ اقرب ہو، یہ میرا چہرہ، میرا وجود اقرب ہو جائے گا، یہ قریب ہو جائے گا مائک۔ اور بات اس کے بھی آگے ہوگی تو پھر میرے جسم کے بعد میرے جلد کی، میرے جو یہ جلد ہے، جو کھال ہے جسم کی، جب اس کے اندر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو باریک نسیں نظر آئیں گی، باریک نسیں نظر آئیں گی تو پھر وہ اقرب اور یہ باہر کی جلد قریب۔ اور اندر چلیے، اور اندر چلیے تو پھر اندر سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے، وہ دل اقرب کہلائے گا اور باقی سارا اس کے آگے کا سسٹم قریب کہلائے گا۔ لیکن اور آگے چلیے، یہ دل ابھی اقرب تھا مگر اور آگے چلیے تو پھر جسم کے اندر جان ہے، یہ دل قریب ہوگا مگر جان اقرب ہوگی، اور جان کے آگے بڑھو گے تو پھر پتہ لگے گا جان تیرے قریب ہے اور مصطفیٰ جان رحمت اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں نبی اقرب ہے، تیری جان تجھ سے قریب ہے۔ یہ تعلق ہے امتی کا اور نبی کا، یہ تعلق ہے رب کی رحمت سے ہمارا، تو اس تعلق کو کیوں اور مضبوط نہیں بنایا جائے؟ تاجدار مدینہ کے غلاموں، بات جلدی آگے بڑھاتا ہوں، یہ تو تعلق ہے ہمارا مصطفیٰ سے، یہ تعلق ہے ہمارا پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ وہ شہرگ سے زیادہ قریب، مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق یہ کہ مصطفیٰ جانوں سے زیادہ قریب۔ اب اور کچھ تو قریب رہا نہیں، سب سے زیادہ قریب تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، یہ جو دنیا ہے اس کی رعنائیاں رنگینیاں ہے، یہ سب کچھ بعد میں، سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، کیونکہ ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ کل کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ سب سے زیادہ حضور سے محبت۔ پھر حضور دنیا میں بھی ایسے کام آئیں گے کہ بیٹھا تو اپنے گھر میں ہوگا، جلوے تجھے مصطفیٰ کے مدینے کے نظر آئیں گے۔ تعلق بناؤ تو صحیح، اس رشتے کی مضبوطی دکھاؤ تو صحیح۔ عزیزان گرامی وقار، اور ذرا سمجھیے اس رشتے کو، نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے اور بھی امتوں کو دنیا میں بھیجا، مگر میرے عزیزوں جب انہوں نے گناہ کیے، جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کر دیا، کبھی کہیں پتھروں کی بارش ہو گئی، کبھی طوفان آ گیا،
گیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں پر عذاب نازل کیا، اور آج بھی علماء بار بار بتاتے لوگوں گناہوں سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، کیونکہ یاد رکھنا دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے۔ بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی، ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے۔ واہ واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک قوم تھی دریا کے کنارے پر آباد تھی، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ارے بولو بھائی، کھاتے ہو نا مچھلیاں؟ مچھلی کھاتے ہو نا؟ کھانے کے معاملے میں تو اللہ کا کرم ہے، خوب دبا کے کھاتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، قسمیں بہت ہیں ہمارے یہاں، ویرائٹی بہت ہیں۔ کسی کھانے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھو، تب وہ آ کے ویٹر جب سناتا نا، افغانی ہے، چنگیزی ہے، ملتانی ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے نام۔ اور حضرات ندیم بھائی، ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھانے میں اتنا لگ گئے سب کچھ بھلا دیا کھانے کے چکر میں۔ بچہ پیدا ہوا تب کھانا، چھٹے دن عقیقہ ہوا یا چھٹی چھلا ہوا تب کھانا، اچھا جی اس کی مسلمانی ہوئی ختنہ تب کھانا، اچھا جی 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا بسم اللہ خانی، پھر کھانا، اب پھر وہ بڑا ہوا جوان ہوا تو شادی، اب پھر کھانا، شادی میں پھر کئی دن تک کھانا، کئی قسم کا کھانا، کئی رنگ کا کھانا۔ اب وہ دنیا میں زندگی گزارتا رہا، پھر ایک دن آیا مر گیا، تو جس دن مرا اس دن کھانا، تیجا ہوا تیسرے دن اس میں کھانا، 10واں ہوا 10ویں دن اس میں کھانا، 20ویں میں کھانا، 40ویں میں کھانا، برسی میں کھانا، کھانا ہی کھانا، جب دیکھو کھانا ہی کھانا، پوری قوم کھانے میں لگ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی مت کرو کھانا، کھاؤ کھلاؤ، مگر صرف کھانے کو اپنا مقصد نہ بناؤ، جینے کے لیے کھاؤ، زندگی گزارنے کے لیے، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیا کرو۔ اتنا کھانا، اچھا پھر کھانے میں بھی ہمارے یہاں حالات یہ ہو گئے، اب پھر کھانے میں کمپیریزن ہو گیا، کمپیئر کرنے لگے، کس کا زیادہ کھانا، کس کا الگ الگ قسم کا کھانا، کس نے کیسا کیا کھانا، کس کا کیسا ہے کھانا۔ کھاتے کھاتے نتیجہ یہ نکلا، دماغ کام کرنا بند کر گئے، دماغ بس کھانے کے فراق میں لگ گئے، پورا اپنی انرجی کو کھانے میں لگا دیا۔ جب زیادہ کھایا تو مسئلہ بھی گڑبڑ ہوا، صحت بھی خراب ہوئی، بیمار بھی ہوئے، کبھی فوڈ پوائزننگ ہوئی، کبھی اور دقت آئی، عبادتوں کا ذوق چلا گیا، سجدوں کی کیفیت چلی گئی، عبادتوں کا مزہ چلا گیا۔ اب کہتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا ہے، اب کہتا ہے مزہ نہیں آتا ہے، اب کہتا ہے قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ ارے تو نے کھانے کے چکر میں یہ بھی بھلا دیا، کیا کھانا ہے کیا چھوڑ دینا ہے، اب یہ بھی بھول گیا، حلال کھانا تھا حرام کو چھوڑنا تھا، مگر
مگر اتنا کھایا اب سب کچھ کھاتا گیا، حرام بھی کھاتا گیا، ڈکار بھی نہیں لیتا ہے۔ جب اتنا کھایا عبادتوں کا لطف گیا، عبادتوں کا ذوق گیا، اب مزہ نہیں آتا۔ کہتے مولانا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بہت دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اے نادانو، اگر تم نے خود کو اتنا کھانے میں نہ لگایا ہوتا، اگر خود کو اتنا پڑھنے پڑھانے میں لگایا ہوتا، آج اس قوم کے اندر جاہل نہ ہوتے، اس قوم کے بچے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے، کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی ٹیچر ہوتا، کوئی انجینئر ہوتا، کوئی آئی پی ایس ہوتا، کوئی آئی اے ایس ہوتا۔ یاد رکھو، اس کھانے کے چکر میں قوم کو برباد نہ کرو، بلکہ ماریرا سے آواز آئی اور پیغام دنیا میں گیا، ہم سنی ہیں، آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نوری کانفرنس، سرزمین کانو مارنی۔ اچھا، پھر یہی پیغام جب آپ کے گاؤں تک آیا تو یادگار اسلاف خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی اسلام نوری صاحب نے بحر العلوم آپ کو دے دیا قائم کر کے، اور مفتی صاحب نے مزاج دے دیا، اے کانوں والو، مدھو پور جسیڑی دیوگھر آس پاس کے مسلمانوں، اپنی قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دے دو۔ قرآن اگر تمہارا بچہ پڑھے گا، اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور تو مر کے قبر میں جائے گا، تیری قبر میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا فائدہ پہنچائے گا، تیری قبر بھی منور ہو جائے گی۔ اسلاف نے اس قوم کو کیا دیا؟ کتاب دی، قلم دیا۔ ان علماء نے، بزرگوں نے، اولیاء نے، ہمارے اکابرین نے کیا دیا؟ انہوں نے کتاب دی، قلم دیا۔ بدقسمتی ہماری، ہم نے کتاب اور قلم کو رکھ دیا، بس پلیٹ لے کے ہاتھ میں کھانے کے چکر میں لگ گئے، اور کھاتے کھاتے پھر کیا ہوا؟ اتنا جب بھر لیا نا اوپر تک اپنے آپ کو، اتنا بھرنے کے بعد میں اب مسجد میں جب گئے نا تو سانس نہیں آ رہا ہے برابر، سانس برابر نہیں لیا جا رہا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ بس جلدی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، سانس نہیں آ رہا، اب پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں سے ذوق پیدا ہوگا؟ کہاں سے عبادت میں لطف آئے گا؟ کہاں سے بندگی کا مزہ آئے گا؟ بزرگوں کی تعلیمات کا لب لباب نچوڑ تین باتوں میں ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات کو جب سمیٹا جائے تین باتیں بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف، لوگوں یہ تین کام ضرور زندگی میں شامل کرو۔ پہلا، کم کھانا۔ جی کیا؟ ارے بولو، زور سے بولو پیچھے والو۔ اچھا، اس کا مطلب تم نے پورا ارادہ بنا رکھا ہے کم نہیں کھائیں گے، ہم زیادہ ہی کھائیں گے۔ پہلا کام یہ کم کھانا۔ زور سے بولو کیا؟ ارے تم لوگ ڈر کس سے رہے ہو؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ پیچھے کوئی نہیں ہے، نو ٹینشن رہو۔ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ پہلی بات فرمایا کم کھانا، اور دوسری بات فرمایا کم سونا، تیسری بات فرمایا کم بولنا۔ تین باتیں اپنا لو، زندگی کامیاب۔ کم کھانا،
کم سونا، کم بولنا، 3 باتیں اپناؤ۔ اب بات کو جلدی ختم کرتا ہوں، اختتام پذیر کرتا ہوں گفتگو۔ سنیے ذرا، میں نے عرض کیا تھا نا مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک قوم تھی ندی کے دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا ہفتے میں ایک دن سنیچر ہفتہ، اللہ نے فرمایا اس دن شکار نہیں کرنا ہے۔ حکم آ گیا اللہ کا، وقت کے پیغمبر نے خبر دے دی ہفتے کو شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، آدمی اپنا دماغ چلاتا ہے، جگاڑ لگاتا ہے۔ انہوں نے بھی جگاڑ لگایا، سوچنے لگے اس دن شکار کرنے کو اللہ نے منع کر دیا، مگر اللہ نے امتحان بھی لیا۔ اسی دن مچھلیوں کو حکم دے دیا، مچھلیوں جاؤ کنارے پہ چلی جاؤ۔ اب مچھلیاں کنارے پہ زیادہ آ گئی، انہوں نے دیکھا تو طبیعت للچا گئی۔ اب جگاڑ لگایا، کہنے لگے دریا سے اپنے گھروں تک چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لو، گھروں میں چھوٹے حوض بنا لو۔ ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں گھروں میں آئیں گی، اپنے حوض میں آ جائیں گی، مال اپنا ہو جائے گا، اتوار کے دن پکڑیں گے بیچ دیں گے۔ مگر اللہ ناراض ہو گیا۔ اسی لیے نا اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑایا کرو۔ پروردگار عالم ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا تو عذاب آ گیا۔ کیا عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے بندر بنا دیا، شکلیں بگاڑ دی، چہرے مسخ کر دیے۔ اے میرے بھائیوں، اے سنی مسلمانوں، آج کے جلسے میں آنے والوں، جلسے کے بعد میں جب گھر جاؤ ایک کام ضرور کر لینا، اپنے گھر پہ جا کر آئینہ اٹھانا، شیشہ اٹھانا، اپنے منہ کو دیکھنا، اپنے چہرے کو دیکھنا، آئینہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا اور یوں کہنا پروردگار اے خالق کائنات تیرا بڑا فضل ہے، یا اللہ تیرا شکر کیسے ادا کرے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ اے پروردگار انہوں نے ایک نافرمانی کی، تو نے ہفتے کو مچھلی پکڑنے کو منع کیا، انہوں نے ایک نافرمانی کی، جگاڑ لگایا، یا اللہ میں تو صبح سے لے کر رات تک مستقل برابر نافرمانیاں کرتا ہوں، صبح فجر چھوڑ کر جو نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ پورے دن چلتا رہتا ہے، رات تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو مولا ایک نافرمانی پر تو نے انہیں بندر بنا دیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے، ان کی شکلوں کو بدل دیا، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، میں تو بہت نافرمانیاں کرتا ہوں مگر میرا چہرہ سلامت ہے، یا اللہ میرا وجود سلامت ہے، یا اللہ میرا حسن سلامت ہے، اے پروردگار میرا چہرہ سلامت ہے۔ اور ایک بات اور گانٹھ باندھ لینا، پلو میں لے کے جانا، اے میرے بھائیوں یاد رکھ لینا اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا، چہرے نہیں بگڑے، اللہ نے چہرے نہیں بگاڑے، بندر نہیں بنایا تو اسے اپنا کمال نہ سمجھ لینا، اپنے سجدوں کا کمال نہ سمجھ لینا۔ یاد رکھنا اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ تو آمنہ کے لال کا کمال ہے، یہ تو صدقہ مدینے والے کا ہے، کیونکہ وہ رحمت خدا ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا، دامن مصطفیٰ تیرے ہاتھوں میں اگر ہے تو اپنے آپ کی اصلاح کر، درست کر، مصطفیٰ جان رحمت تیری
دنیا بھی سنواریں گے، تیری آخرت بھی سنواریں گے، تیری قبر میں بھی آقا تشریف لائیں گے۔ اور عزیزان گرامی وقار، اب دوسری آخری 1 منٹ کی بات میری سنیے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہیں بس یہی کرنا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے، اس کی رحمتوں پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں 2 آنسو بہانے ہیں، بس آنکھوں میں 2 آنسو لے کے آنا ہے۔ جب شیطان کو اللہ نے مردود بنا کے نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یا اللہ کہنے لگا شیطان پروردگار تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، گناہوں کے راستوں پہ لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا اچھا تو میرے بندوں کو بہکائے گا؟ اللہ نے فرمایا کیسے بہکائے گا؟ کہنے لگا یا اللہ میں سامنے سے آؤں گا، وار کروں گا، وسوسے ڈالوں گا، حملہ کروں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، کہتا ہے چاروں طرف سے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن تو 4 طرف سے آئے گا، تو نے 4 سمتوں کا انتخاب تو کر لیا ہے مگر 2 سمتوں کو تو نے چھوڑ دیا ہے، ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا ہے، ایک نیچے والی سمت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 طرف سے تو اگر اپنا کام کرے گا تو 2 سمتیں میرے پاس ہے، میں 2 طرف سے بندوں پہ کرم فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مردود جب تو بہکائے گا اور وہ گناہ کر لیں گے پھر ایک دن ان کی زندگی میں آئے گا احساس ندامت بیدار ہوگا، وہ 2 آنسو آنکھوں میں لے کر آئیں گے، میری بارگاہ میں آئیں گے، یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور رو کے کہیں گے مولا ہم نے گناہ کر لیے، اے پروردگار ہم سے جرم ہو گئے، یا اللہ ہم نے خطائیں کر لی، مولا بخش دے، اے پروردگار گناہوں معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے مولا بخش دے، اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر وہ بندہ سجدے میں سر جھکائے گا، کہے گا مولا بخش دے، اور پھر کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، میری تسبیح کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نیچے سے کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عزیزو آج وقت ہے رب کی بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو لے کے جاؤ، یوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اوپر سے کرم کرے گا، سجدے میں سر جھکاؤ، اللہ نیچے سے کرم فرمائے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عزیزو آج کا جلسہ بہت کامیاب، کمیٹی والے سلامت رہیں، جلسے میں آنے والے سلامت رہیں، جلسہ سجانے والے سلامت رہیں، اللہ ان سب کو عزتیں، ہم سب کو عزت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔